اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی جس نے بے حرمتی کی، قرآن پاک کو جس نے شہید کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا حشر کیا، آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے شخص کی دردناک موت ریکارڈ۔ اللہ اکبر! دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ویڈیو منظر عام پر آتے ہی وائرل ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین، عید الاضحیٰ کے روز سویڈن میں مسجد کے باہر کی جانے والی بے حرمتی میں ملوث شخص کی ایسی دردناک موت واقع ہوئی ہے کہ دیکھنے والے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ سب کے لبوں سے استغفار کی تسبیح بلند ہونے لگی۔ بے شک اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور جو بھی اس کی گستاخی کرنا چاہے گا اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا، جیسا اس عراقی شخص پر نازل ہوا جو کہ عراق کا رہائشی تھا مگر اس کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ یہ خود کو کسی مذہب سے بھی منسلک نہ رکھنے والوں میں سے تھا۔ اس پر کیا عذاب نازل ہوا؟ سویڈن میں رہنے والا ایک نوجوان جس نے باقاعدہ عدالت سے آزادی اظہار رائے کی اجازت لے کر مسجد کے باہر قرآن مجید کو نظر آتش کر ڈالا، نعوذ باللہ، اس واقعے نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو مشتعل کر دیا۔ سبھی اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں میں بطور احتجاج گلیوں اور سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ اس شخص کو اپنے کیے پر ذرہ برابر بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی جانب سے قرآن شریف کی بے حرمتی کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جن میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر گستاخانہ انداز میں قرآن مجید کے ساتھ پیش آتا رہا۔ مگر دوستو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ حکومت اور قانون تو ایک اصول کے پابند ہوتے ہیں، مگر خدا اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے چکا ہے۔ وہ شخص جس کا ابھی تک کوئی کچھ بھی نہ بگاڑ سکا تھا، اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں۔ جی ہاں دوستو، وہ غیر مذہب شخص جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی، اس کی طبیعت چند روز بعد اچانک ہی خراب ہونے لگی۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی تو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ اسے اسپتال پہنچایا گیا، جہاں پر اس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے تو کوئی بیماری سامنے نہ آئی۔ اس کی مزید حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا وجود جگہ جگہ سے پھٹنے لگا تھا، خون کی دھار یوں نکل رہی تھی جیسے کسی نے گہرا زخم لگایا ہو۔ وہ شخص درد سے چیخ چلا رہا تھا، مگر ڈاکٹر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے فقط اس کا یہ انجام ہی دیکھ رہے تھے، کیونکہ کوئی بھی بیماری کی تشخیص نہیں کر پا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے بھی خون ابل کر باہر آنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئیں اور جسم کے کئی حصوں سے خون جاری ہو گیا۔ وہ درد سے اس قدر چیختا چلاتا کہ پورا اسپتال سر پر اٹھا لیتا، مگر اس پر تو خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کئی لوگ اس کے قریب گئے اور اسے کہا کہ تم اپنے کیے کی معافی مانگ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ تم نے جو گستاخی کی ہے وہ انتہائی سنگین ہے، یہ اسی کا عذاب تم پر نازل ہو رہا ہے۔ مگر اس نے کسی کی بات بھی نہ مانی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود میں لگے زخموں سے عجیب سیال مادہ بہنے لگا، جس کی اس قدر گندی بدبو تھی کہ ڈاکٹر اس کے قریب جانے سے بھی کراہت محسوس کر رہے تھے۔ یہ خبر جیسے ہی نیوز چینلز پر چلی تو لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت مزید بڑھتی چلی گئی۔ وہ اسے لعن طعن کرنے لگے۔ بے شک جو بھی ایسی گستاخی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ وہ بدبخت شخص ابھی تک یوں ہی اسپتال میں زیر علاج ہے، مگر اس کی حالت مزید تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ وہ پل پل موت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس نے تو ڈاکٹر سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے ایک ہی دفعہ زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیا جائے، میں یہ پل پل ملنے والی موت برداشت نہیں کر پا رہا۔ مگر ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر کے اسے بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا ایسے گستاخوں کو نیست و نابود کر دے، آمین۔ دوستو، قرآن کریم کو اس عظیم خوبی کے ذریعے دوسری آسمانی کتابوں سے بلند اور ممتاز کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے اور آسمانی کتابوں کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب تیار اور مہیا فرمائے ہیں جو اس کے علاوہ کسی بھی اور کتاب کے لیے میسر نہیں تھے۔
ان اسباب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کا قرآن کو لکھا ہوا جمع کرنا تھا۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی رضامندی سے قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں ثابت شدہ قرأتوں کے مطابق جمع فرمایا، پھر اس کے نسخے لکھوا کر تمام ملکوں میں روانہ فرمائے۔ ان اسباب میں سے سب سے بڑا اور معجزاتی سبب قرآن مجید کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سورہ حجر۔ یہ پہلی وہ آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ وعدہ الہی ہے اور قرآن کا اعلان ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ سورہ آل عمران۔ اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، بس اللہ نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا اور کتاب اللہ کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا، اس طور پر کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ، اس کا رسم الخط بھی محفوظ، اس کی عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ، جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ اور اس کے اولین مخاطبین کی زندگیاں بھی محفوظ۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب و وسائل اور طریقے ہو سکتے تھے سب اختیار کیے، اور یوں یہ مقدس اور پاکیزہ کتاب ہر لحاظ اور ہر جانب سے مکمل محفوظ ہو گئی۔ الحمدللہ۔ آج 1400 سے زائد سال گزرنے کے بعد بھی اس میں رتی برابر بھی تغیر و تبدل نہ ہو سکا۔ لاکھ کوششیں کی گئیں مگر کوئی ایک کوشش بھی کامیاب اور کارگر ثابت نہ ہو سکی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے۔ پاکستان سمیت عراق، ایران، سعودی عرب اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک نے سویڈن میں قرآن شریف کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کا عمل دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ بدھ کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر احتجاج کرنے والے 37 سالہ عراقی نژاد سویڈش شہری سلوان مومیکا نے پولیس سے قرآن شریف کو نذر آتش کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ احتجاج سے پہلے مومیکا نے نیوز ایجنسی TT کو بتایا کہ وہ اس عمل سے آزادی اظہار کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ایک شخص کی جانب سے قرآن شریف کے نسخے کو نذر آتش کرنے کے واقعے کی پاکستان اور ترکی سمیت متعدد مسلم ممالک نے شدید مذمت کی ہے۔ بدھ کو اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر ایک شخص کی جانب سے قرآن شریف کے نسخے کو نذر آتش کیا گیا۔ قرآن مجید جلانے کے واقعے میں ایک عراقی نژاد شخص ملوث ہے جس نے اس مظاہرے کے لیے عدالت سے باقاعدہ اجازت لی تھی۔ اس واقعے پر جہاں مراکش اور اردن نے احتجاجاً اسٹاک ہوم سے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں، وہیں جمعرات کے روز عراق کے دارالحکومت بغداد میں واقع سویڈن کے سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں مشتعل مظاہرین بھی داخل ہوئے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیوز میں درجنوں مظاہرین کو بغداد میں موجود سویڈن کے سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں گھومتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جائے وقوع پر موجود خبر رساں ایجنسی AFP کے ایک فوٹوگرافر نے بتایا کہ ہجوم کچھ دیر کے لیے سفارت خانے کی عمارت میں داخل ہوا، تاہم مقامی سیکورٹی فورسز کی تعیناتی پر مشتعل ہجوم وہاں سے منتشر ہو گیا، جبکہ سویڈش حکام کی جانب سے اس نوعیت کے احتجاج کی اجازت دیے جانے پر ترکی نے سویڈن کی فوجی اتحاد نیٹو میں شمولیت کی دوبارہ مخالفت کی ہے۔ نیٹو رکنیت کے حصول کے لیے سویڈن کو ترکی کی حمایت درکار ہے۔ رواں سال جنوری کے دوران بھی سویڈن میں قرآن شریف نذر آتش کیے جانے پر مسلم ممالک نے شدید رد عمل دیا تھا، مگر افسوس، صد افسوس، یہ احمق لوگ ایسا کر کے فقط اپنی آخرت ہی خراب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا یاد رکھے کہ قیامت تک قرآن شریف کو اس دنیا کا کوئی بھی انسان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے نالج میں کچھ نہ کچھ ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔